یہ جو کچھ آج ہوا ہے نا عظما، اس کے ہم بڑے دور رس اثرات دیکھیں گے اپنے سسٹم کے اوپر. اچھا، وہ یہ ہے کہ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ آئندہ چند دنوں میں آپ کے ہاں ایک قائد حزب اختلاف ہوگا جی، اور قائد حزب اختلاف امکانی طور پر عمر ایوب صاحب ہوں گے. آئندہ ایک دو دن میں آپ کے پاس خیبر پختونخوا کا ایک وزیر اعلیٰ ہوگا. پھر اسی طرح ایک قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی میں ہوگا. جی، اب یہ سارے لوگ بن جائیں گے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہوں گے. یہ سارے لوگ یہ کر رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ اڈیالہ کے پی کا، وہ اڈیالہ جیل پہنچے گا اپنے قائد سے ملاقات کرنے کے لیے. اسی طرح جو آپ کا قائد حزب اختلاف ہوگا وہ بھی ہدایات لینے کے لیے اڈیالہ جیل جائے گا. جی، اس کے بعد ایک اسمبلی کا قائد حزب اختلاف اٹھے گا، وہ آ جائے گا کہ جناب پنجاب کے بارے میں مجھے ذرا رہنمائی فرما دیں. جی، اور پھر ایک جمگٹا لگا ہوگا منتخب لوگوں کا اڈیالہ جیل کے باہر. تو اب آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ جب یہ جو تصویر، یہ جو ایک بڑی تصویر ہمارے سسٹم کی بن رہی ہے، نو ڈاؤٹ اس تصویر میں محترم شہباز شریف، محترمہ مریم نواز اپنی اپنی جگہ حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کر بھی چکے ہیں. لیکن یہ تصویر مکمل نہیں ہے. پارلیمانی نظام جمہوریت میں تصویر مکمل ہوتی ہے ذرا بڑے کینوس پہ، جس میں صدر بھی موجود ہوتا ہے، جس میں ایک اپوزیشن بھی موجود ہوتی ہے، اور اپوزیشن بات کر رہی ہوتی ہے، اپنے جلسے جلوس کر رہی ہوتی ہے، دستور کے اندر رہ کے وہ اپنے اور عوام کے حقوق کی جدوجہد کرتی ہے. یہی ہے بنیادی طور پہ اپوزیشن کا فرض. لیکن یہاں تو اپوزیشن اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہوگی ابھی حبیب صاحب. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا. اپوزیشن کرتی تو اپنے حقوق کی، لیکن دیکھیں یہ جب پارلیمانی نظام میں حکومت اور اپوزیشن دراصل جو عوام کی خدمتگار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حکومت، جو عوام کے احساسات کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپوزیشن. جی، تو لہٰذا ان دونوں کے رول میں فرق ہے کہ خدمت والا خود کو خادم ہی سمجھے، یہ اپوزیشن اسے احساس دلاتی رہتی. تو خیر، اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بڑے کینوس پر بنی ہوئی اس تصویر کو دیکھیں کہ ایک طرف جناب شہباز شریف ہوں گے اور آصف علی زرداری، اور دوسری طرف اڈیالہ جیل اور اس کے باہر کھڑے ہوئے منتخب نمائندے جن میں سے ایک وزیر اعلیٰ بھی ہوگا. جی، تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس نظام کے اندر ہی آپ یوں کہیے کہ اس کے جو اس کی تعمیر میں مضمر ایک صورت خرابی کی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے جو آج ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا ہے، شاید ہم کئی دوسری جگہ بھی، کئی دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہی ہوتے ہیں. اس کے انٹرنیشنلی بھی کوئی اثرات ہوں گے؟ جو پکچر آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، کیا اس کے انٹرنیشنلی بھی کوئی اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، جو انٹرنیشنلی ہیں وہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ مسائل کی نیچر کیا ہے، مسائل کس نوعیت کے ہیں. جس نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کی بنیاد، اس نوعیت کی بنیاد پر آپ کو انٹرنلی اپنی پالیٹکس بعض اوقات ٹیلر کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت پہ جب محترم محمد خان جنیجو مرحوم پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی باقاعدہ مخالفت لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اب ایک آل پارٹیز کانفرنس میں بلایا تھا. ٹھیک، اور وہ ان تمام مخالفین کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک ایسی پوزیشن لی تھی کہ جو جنیوا اکارڈ پہ منتج ہوئی تھی. تو آپ کو اس کے لیے ایک تمام اکراس دا بورڈ آپ کو لوگوں کا ساتھ بٹھانا آپ کو ضروری تھا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترم عمران خان نے ایک دھرنا دے رکھا تھا تو پھر انہی دنوں ایک واقعہ ہوا تھا دسمبر میں، جو پاکستان کی تاریخ کا نہایت دل خراش واقعہ ہے، 16 دسمبر. تو اس کے بعد وہ دھرنا بھی ختم ہوا تھا اور پھر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی کیونکہ وہ چیلنج بہت بڑا تھا. تو اب اگر آپ کو جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں جب اس طرح کا اگر کوئی آیا تو مجھے امید تو یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے ایک دفعہ، پھر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہوگی. لیکن یہ جو اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں نا، اس میں اگر ہم نے تیزی سے کام نہ کیا، مثال کے طور پہ ہماری عدالتیں اگر تیزی سے کام کرتے ہوئے معاف کیجیے گا مختلف الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ کر دیتی ہیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. ملک کے اندر ایک استحکام آنا شروع ہو جائے گا. ادروائز یہ شور شرابہ
اب بڑھتا چلا استحکام کے لیے مل کر تو بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.